بالسٹک میزائل ایرانی فورسز نے اسرائیل پر داغ اور ہندوستان بھی ہو گیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں طاہر کانجو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایران اسرائیل جنگ۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پہ حملہ کیا اور بربریت کی بدترین مثالیں قائم کی۔ اسرائیلی فورسز نے گنجان آباد غزہ پٹی، جہاں پہ نہتے مسلمان رہ رہے تھے، وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی۔ بچے، بوڑھے، بزرگ اس میں مارے گئے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا غزہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اب تک کے اندازوں کے مطابق 40,000 سے زیادہ فلسطینی ان حملوں میں ہلاک شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے گراؤنڈ آپریشنز کیے، بمبارڈمنٹ کی، لوگوں کو ڈسپلیس کیا اور لوگوں کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم ممالک، جن میں ایران سر فہرست ہے، وہ ایکٹیو ہوا اور حزب اللہ نے چند راکٹ داغے اسرائیل کی سرحدوں کی طرف، جن کو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہوا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے ساتھ موساد کے کئی مذاکرات دوحہ میں کرائے، جو کہ ناکام ہو گئے۔ جنگ کا دائرہ کار بڑھتا گیا اور یمن کا ہوتی ملیشیا، جنہوں نے ریڈ سی کے اندر اسرائیلی اور یورپین شپس کو یرغمال بنانا شروع کر دیا۔ آج تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو آیا ہے اس جنگ کو۔ جنگ کے 1 سال مکمل ہونے پہ جنگ کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس 1 سال کے اندر امریکہ اسرائیل کو جنگی امداد کی مد میں تقریباً $20 بلین کا اسلحہ دے چکا اور وہ اسلحہ نہتے فلسطینیوں پہ استعمال ہوا۔ اسرائیل نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی، نہتے فلسطینیوں پر بمبارڈمنٹ جاری رکھی۔ پوری دنیا میں اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں احتجاج کیے گئے، اسٹوڈنٹس نے یورپ میں احتجاج کیے، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ حماس کے صدر اسماعیل ہانیہ ایران کے سرکاری دورے پر تھے اور ایران کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اسٹیٹ گیسٹ تھے، جہاں پہ موساد نے کارروائی کرتے ہوئے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا، جس کے بعد پورے عرب دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ایران کے پاس کوئی جواز نہ رہا کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے سپریم لیڈر اور اس وقت کے صدر نے اپنی فورسز کو آرڈر دیا اور اسرائیل کی طرف 400 راکٹ اور ڈرون پھینکے گئے، جن کو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہوا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد ہی ایران کے صدر ایک پرسرار طریقے سے اپنے ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہو گئے۔ ابھی تک ان کا وہ پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ شہادت جو ہے وہ حملہ تھا یا وہ ایک نارمل کریش تھا۔ اس صدر کی شہادت کے بعد حزب اللہ ایکٹیو ہوا اور اسرائیل کی لبنان بارڈر پہ جنگ میں زیادہ شدت آ گئی۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے دنیا کو چونکا دیا۔ جب حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کے زیر استعمال پیجرز میں اور واکی ٹاکیز میں بم دھماکے ہوئے اور ان کے بہت سارے لیڈر جو ہیں اس میں شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد یہ پیجر بنانے والی کمپنیاں اور کاکٹیل بنانے والی کمپنیاں بہت زیادہ کرٹیسزم کی حد میں آ گئی۔ اسرائیلی فورسز کی دوسری کارروائی ہوئی، انہوں نے بنکر بسٹر میزائل مارے اور کئی دہائیوں سے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ، جو حزب اللہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے تھے اور اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی اور حزب اللہ نے اس کو کنفرم کیا، تو اس کے بعد ایران کے پاس، جو کہ حزب اللہ کا سب سے بڑا ایلائی ہے اس ریجن میں، کوئی وجہ نہ بچی کہ وہ اس کا جواب نہ دیتا۔ ایران نے ہمت کا مظاہرہ کیا،
जुर्रत का मुजाहरा किया और ईरान ने फैसला किया इजराइल पे हमला करने। पिछले हमले में और इस हमले में बहुत फर्क था, उसके इंटेंसिटी का फर्क था, टेक्नोलॉजी का फर्क था, और जो इजराइल के ऊपर जो वीडियोस रिलीज हुए वहां पे जो नुकसान हुआ उसका भी बहुत फर्क था। 200 बैलिस्टिक मिसाइल ईरानी फोर्सेस ने इजराइल पर दाग दिए। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में नाकाम हुआ। वीडियोस रिलीज हुई, वो मिसाइल्स जाके उनकी एयर बेसिस पे जाके गिरे, मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे जाके गिरे, और बहुत ज्यादा उनका इजराइल का नुकसान हुआ, जिसको वो छुपा रहा है। वो कह रहा है कि 90% को हमने हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन दुनिया के जो अखबारों के जरीदे हैं वो उसको दूसरी तरह से बता रहे हैं। जब से इजराइल माजरे वजूद में आया है, ये पहले इस नौयत का पहला हमला है उन पर, जहां पे उनका इतना जानी नुकसान हुआ। 100 मिलियन डॉलर के उनके F-35 तैयारे जो एयर बेसिस पे खड़े थे वो तबाह कर दिए गए। मोसाद के हेडक्वार्टर पे जाके मिसाइल गिरे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम होता नजर आया। अमेरिका के बहरी बेड़े उनको बचाने के लिए एक्टिव हुए, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके। हम आगे चल के बताएंगे कि उसकी वजूहात क्या थी। इस हमले के फौरन बाद पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस एक्टिव हुए, और इस वक्त पूरी दुनिया में तशवीश की लहर पाई जाती है कि इजराइल इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स किस तरह से होगा उनका। क्या ईरान की 6 जो फैसिलिटीज हैं न्यूक्लियर, उनको निशाना बनाया जाएगा? क्या उनकी किसी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा? या उनके जो इनकलाब के सिंबॉलिक बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा? या इजराइल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगा, जो कि लगता नहीं है, उनकी हिस्ट्री को देखते हुए उन्होंने कभी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं किया। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो पूरी आग लगी हुई है, ये बेंजामिन नेतन्याहू अकेला नहीं है इसमें, ये इसमें पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। वही इसकी डोरें हिला रहे हैं। ये खुद जो है, ये सब कुछ नहीं कर सकता। वहां से इमदाद आ रही है, वहां से एनर्जी आ रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में वहां से इनको ताकत फराहम की जा रही है। इजराइल की तरफ से अमेरिका एक्टिव हुआ है, लेकिन ईरान के जो एलाइज हैं चाइना और रशिया, उनका रिएक्शन अभी आना बाकी है, क्योंकि ईरान चाइना और रशिया का बहुत बड़ा एलाई है। अगर इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, उनकी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, तो ये चाइना और रशिया खामोश नहीं बैठेंगे। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल जजीरा कुछ ऐसी फुटेजेस दिखा रहा है कि 900 केजी का बॉम्ब यूक्रेन पे गिराया गया है। तो अगर यहाँ पे शिद्दत आती है, ईरान के ऊपर कोई अटैक किया जा सकता है, तो हो सकता है कि रशिया उसके जवाब में यूक्रेन की जंग में तेजी ले आए, और चाइना भी रिस्पॉन्ड कर सकता है ताइवान के जो एयर स्पेस है उनको वायलेट करके, या वो ड्रिल्स कर सकता है, या वहां पे वो जंगी मशकें कर सकता है, या अपनी आर्मी को मूव टुवर्ड्स ताइवान कर सकता है, क्योंकि ताइवान और चाइना का भी एक जो मसला है उसमें भी अमेरिका ने अपनी टांग अड़ाई हुई। इसके अलावा एक जो फ्रंट है, वो पूरी दुनिया के तज्जिया नगार और अखबार जो है वो जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया है। ईरान नॉर्थ कोरिया का भी एलाई है, उनकी टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज है, और नॉर्थ कोरिया किस तरह से रिएक्ट करेगा, साउथ कोरिया पे इसके असरात पड़ सकते हैं, और उस रीजन में भी जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, निहत्ते फलस्तीनी इस जंग की लपेट में आ चुके हैं, लेबनानी इस जंग की लपेट में आ चुके हैं, सीरिया पे हमले किए गए, हूतीस ईरानी इस जंग की लपेट में आ चुके हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो इस रीजन में, अमेरिका तो एलाई है ही इजराइल का, लेकिन इस रीजन में एक मुल्क ऐसा है जो इजराइल का सबसे बड़ा एलाई है, वो है इंडिया। इंडिया और इजराइल टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। इजराइल की बहुत सारी मिलिट्री एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया को है, आधी से ज्यादा जो है मिलिट्री एक्सपोर्ट वो इंडिया को है। इंडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर वो इजराइल को दे चुका है। और वहां भी एक तशवीश की लहर है कि अगर ईरानी रॉकेट्स ने और मिसाइल्स ने इसको पेनिट्रेट कर दिया है, तो इंडिया की इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इजराइल के पास एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है,
جس کے تھرو وہ اپنی طرف آنے والے کسی بھی میزائل کو روک سکتا ہے، جس میں سر فہرست ان کا دا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جس کی رینج 70 کلومیٹر ہے، اور وہ چھوٹے راکٹس اور ڈرونز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ان کا دا ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے، جو لانگ رینج راکٹس کو اور کروز میزائل کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے۔ اور سب سے آخر میں ایرو سسٹم ہے، یہ میڈیم اور لانگ رینج بلسٹک میزائل کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی رینج 2400 کلومیٹر تک ہے۔ یہ وہ 3 سسٹمز ہیں جن کے وجہ سے آج تک اسرائیل محفوظ رہا، اور ایران کے اس حالیہ حملے نے ان تینوں سسٹمز کو فیل کر دیا۔ اسرائیل کے میزائلز ان سسٹمز کو کراس کرتے ہوئے ان کی بیسس پہ جا کے گرے، اور کئی لوگ ان کے جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، جانی مالی نقصان ہوا، طیارے تباہ ہوئے، موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 90% جو میزائلز تھے ان کو ہوا میں روک دیا گیا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور جو پکچرز ریلیز ہوئی ہیں وہ مختلف کہانی بتا۔ ایران کے پچھلے حملے میں اور اس حملے میں جو چیز ڈفرنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پچھلا حملہ انہوں نے 3-4 دن کے وقفے کے ساتھ کیا۔ کچھ اخبارات کے مطابق وائٹ ہاؤس کو انہوں نے انفارم کیا، اس میں انہوں نے راکٹس فائر کیے، انہوں نے راکٹس اور ڈرونز فائر کیے، جن کی سپیڈ بہت کم تھی، اور وہ 8 سے 9 گھنٹے تک اسرائیل تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ وقت کافی تھا کہ ان کا ریڈار ان کو ڈیٹیکٹ کرتا اور ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ایکٹیو ہوتے اور ان کو ہوا میں ہی اڑا دیتے۔ لیکن اس بار ایران نے جو حملہ کیا وہ 200 بلاسٹک میزائلز کے ساتھ حملہ کیا، جن کی سپیڈ ان سے بہت زیادہ تھی، اور یہ کچھ ہی منٹوں میں کچھ ڈیفنس انالیسس کے مطابق یہ 10 سے 12 منٹ میں ایران سے اسرائیل پہ اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اس وجہ سے اسرائیل ان کو روکنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ اس حملے میں جو دنیا کی اگر آپ جنگوں کے بارے میں پڑھیں، جتنی بھی دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ایلیمنٹ آف سرپرائز ہی وہ ایک چیز ہے جس سے جنگوں کو جیتا جا سکتا ہے اور دشمن کو چکنا چور کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے اس حملے میں ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا۔ سی آئی اے اور موساد کچھ گھنٹوں پہلے اس حملے سے واقف تھے۔ ایلیمنٹ آف سرپرائز، بلسٹک میزائلز، اور ایرانی قوم کی اور ان کی لیڈرشپ کی ہمت اور جرت نے اس حملے کو کامیاب بنایا، اور لاکھوں فلسطینیوں کے خون کا ایک طرح سے بدلہ جو ہے آج کچھ بدلہ لیا جا چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بلسٹک میزائلز ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ بلسٹک میزائل 200 ایران کے مختلف شہروں سے فائر کیے گئے۔ بلسٹک میزائل سیدھا نہیں جاتا، یہ جس طرح آپ ایک پتھر ہوا میں پھینکتے ہیں، یہ پہلے اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ اب آسمان کی طرف گیا ہوا بلسٹک میزائل جب زمین کی طرف جاتا ہے تو آئرن ڈوم سسٹم اور ان کے جو جتنے بھی سسٹم ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو روکنا، اور یہی اس کا حملے کی جو ہے مین کامیابی تھی۔ اسی کی وجہ سے ان کے سسٹم ناکام ہو چکے ہیں، اور اب دنیا پوری میں تنزیہ ہو رہے ہیں کہ جس پہ بہت فخر کرتا ہے امریکہ اور اسرائیل اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پہ، اس کو پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور پینیٹریٹ بھی اس ملک نے کر کے دکھایا ہے جس پہ پچھلے کئی دہائیوں سے سینکشنز لگی ہوئے ہیں۔ وہاں ٹیکنالوجی نہیں جانے دے رہے آپ، وہاں پہ آپ ریفائنریز نہیں جانے دے رہے آئل کی، اس ملک نے اس سسٹم کو پینیٹریٹ کر دیا۔ انڈیا کی حکومت ان کے اینکرز جو ہیں انہوں نے آج تک اس جنگ کو، اس بربریت کو، اس خون ریزی کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک کامن چیز اپنی سمجھتے ہیں، جو ہے انڈیا کشمیر کے اندر خون ریزی کرتا ہے، اسرائیل فلسطین کے اندر خون ریزی کرتا ہے، اور یہ ان کا کامن گراؤنڈ ہے۔ لیکن اب ہندوستان میں بھی اس پہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور ہندوستان بھی ہو گیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ ہندوستان کے سب سے پرانے اخبار دا ہندو نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس کی ہیڈنگ ہے دا روب اسٹیٹ ود امپیونٹی، جس کے معنی اردو میں ہے ایک بدماش ریاست جو بین الاقوامی قوانین کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس آرٹیکل کے مطابق
इसराइल पीस के ऊपर वॉर को तरजीह दे रहा है, वो निहत्थे लोगों को फलस्तीन में और लेबनान में कत्ल कर रहा है। और वो जो उनका एक मेजर आता है जिसको सेना से निकाल दिया गया था, बंदूक सीधी पकड़नी नहीं आती थी, सेना से लात मार के निकाल दिया गया था, बहुत ही छोटे रैंक पे, वो आजकल वीडियोस करता है जियो पॉलिटिक्स पे, इतने बड़े बड़े चश्मे लगा के आता है जिसपे मारुति के वाइपर लग सकते हैं। उसको चाहिए कि ये आर्टिकल पढ़े, उसने आज तक कंडेम नहीं किया इस वॉर को, उसको चाहिए ये आर्टिकल पढ़े, द रोग स्टेट विद इम्प्यूनिटी। इंडिया ने भी मुखालफत कर दिया इस वॉर की। द हिंदू अखबार जो है वो इंडिया का सबसे पुराना अखबार है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की अक्कासी करता है, उसकी हाथ जो है वहां की पब्लिक ओपिनियन के नब्ज पे उसका हाथ होता है। और जो इंडियंस की बड़ी तादाद है, बड़ा हिस्सा है, वो पीस लविंग लोग हैं, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद अनासिर हैं वहां जो इजराइल के साथ मिलके इस खित्ते में अमन और अमान को तबाह करना चाहते हैं। ना वो सपोर्ट करना चाहते हैं दो रियासती हल को फलस्तीन में, और ना ही कश्मीर के लोगों को उनका हक खुदेदार देना चाहते हैं।